بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه الصلاة والسلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے غم حسین میں، اور ہمیں اور آپ کو قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، حسین کے ولی امام مہدی آل محمد میں سے ان کے ساتھ مل کر۔ یہ وہ دعا ہے جو خاص عاشور کے حوالے سے ہر مومن کو پورا دن پڑھنا ہے۔ آج آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مون سائٹنگ کے اعتبار سے 9 محرم الحرام 1443 ہجرہ کی تاریخ ہے۔ الازہر اسلامک سینٹر میلبرن ہے، اور 9 محرم کی تاریخ میں چونکہ یہ مجلس رات کے وقت ہو رہی ہے تو شب عاشور ہے۔ اگرچہ اس وقت تقریباً ساری دنیا میں عاشور کا دن ہے، اور مختلف شہروں میں ماتمی جلوس برآمد ہو چکے ہیں، وہ اپنے اپنے راستوں سے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے مومنین ایسے ہیں، بہت سارے نہ صحیح تو جتنے لوگ بھی جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے باہر سے ان مجالس کو سن رہے تھے، انہوں نے پہلے سے یہ معذرت کر لی کہ آج کی یہ مجلس وہ براہ راست تو نہیں سن پائیں گے، کیونکہ ماتمی جلوس میں شرکت بھی انتہائی اہم ہے، خاص طور پر عاشور کے دن۔ لیکن شب عاشور کے بیان سے پہلے ایک مرتبہ ایک لفظ دہرا دوں، تاکہ جس طرح عاشورے کا لفظ یہ ٹرم ہمارے یہاں بچے بچے کو معلوم ہے، تو وہ ٹرم یا وہ لفظ بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ 9 محرم کا نام ہے تاسوعہ۔ 10 محرم عاشورہ، 9 محرم تاسوعہ۔ عربی میں تسعہ کہتے ہیں 9 کو، 9، اسی سے تاسوعہ۔ تاسوعہ یعنی 9 محرم، اور تمام تاریخوں میں اس کے حوالے سے ایک جملہ لکھا ہے جو کربلا کی تاریخیں ہیں۔ تاریخ سے مطلب ہسٹریز، جو ہسٹری کی بک ہے۔ 7 محرم کے لیے لکھا جاتا ہے نا کہ آج پانی بند ہو گیا، اور 9 محرم کے لیے لکھا جاتا ہے قد حوصر فیہ الحسین۔ 9 محرم وہ ڈیٹ ہے جب حسین چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، محاصرہ کر لیا گیا ہے حسین کا، اب کوئی ایکسس نہیں ہو سکتا کربلا کے باہر کسی کا، حسین کی قافلے سے نہ حسینی قافلے کا کوئی شخص باہر جا سکتا۔ قد حوصر فیہ الحسین، خود یہ جملہ پوری ایک مجلس ہے، لیکن چونکہ آلریڈی ہمارا سبجیکٹ یہ ٹاپک بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اس کو سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے میں صرف آج کے دن کا نام تاسوعہ قد حوصر حسین کا جملہ دہرانے کے بعد ایک آخری تمہیدی جملہ اور عرض کروں،
اور پھر کچھ باتیں عاشورے کے حوالے سے۔ یہ تو تاسوعہ وہ تاریخ ہے کہ جب کربلا کا جہاد شروع ہو گیا تھا۔ عاشورے کے دن جو جہاد ہوا وہ تو آقا حسین نے ایک رات کی مہلت لی، ورنہ لشکر یزید کی پلاننگ کے اعتبار سے تاسوعہ 9 محرم کربلا کا اختتام تھا۔ خالی پلاننگ نہیں ہے، اس پہ عمل بھی ہوا۔ آفٹرنون 9 محرم کی عمر سعد نے پہلا تیر چلایا، پہلا تیر پھینکا، اور یہ جملہ کہا کہ میں نے اس جنگ کا آغاز کر دیا۔ وہ تو پھر آقا حسین نے جس طرح جناب عباس کو بھیج کر ایک رات کی مہلت لی، واقعات ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو جہاد کربلا شروع ہو گیا، لیکن آقا نے کہا کہ ہم ایک رات کی مہلت چاہیے، اب اس ایک رات کے بہت سارے فائدے۔ ایک رات اور آقا حسین نے ان کو دے دی سوچنے کے لیے۔ یہ ایک رات آقا حسین نے عمر سعد یا لشکر یزید کو دی، لیکن ورڈنگ یہ استعمال کی کہ ایک رات ہم تم سے لینا چاہتے ہیں، ہمیں مہلت دو، اور وجہ یہ بتائی کہ آج کی رات ہم ایک مرتبہ آخری بار اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ جو آل محمد نے اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کو پیغام دیا کہ اصل چیز ہے توحید پروردگار، چاہے وہ محمد کی رسالت ہو، چاہے وہ علی کی ولایت ہو، چاہے وہ حسین کی عزاداری ہو، سب کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ حقا کے بنا الہ الہ اصل حسین۔ تو ہمارا کوئی ایسا عمل، ہمارا کوئی ایسا نظریہ، ہمارا کوئی ایسا عقیدہ جو خدا کی عبادت کی اہمیت کو کم کر رہا ہو یا توحید پروردگار میں توہین کا سبب بن رہا ہو، وہ کربلا کے بھی خلاف ہے، وہ ولایت علی کے بھی خلاف ہے، وہ پیغمبر کی رسالت کے بھی خلاف۔ پوری رات یہ جملہ ہے کربلا کی ہسٹری کا کہ اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے جب کوئی گزرے تو اس طرح سے وہ بھنبھناہٹ کی آواز آتی جیسے شہد کی مکھی کا چھتا جو ہے، اگر اس کے قریب سے آپ گزرے تو مکھیوں کی آواز آتی۔ اور یہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ تلاوت قرآن کی آواز ہے، یہ ذکر خدا کی آواز ہے، یہ دعاؤں کی آواز ہے، یہ نمازوں کی آواز۔ ایک رات، اور وہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزاری گئی، وہی نماز جسے بعض محبان اہل بیت بڑی حقارت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ پڑھنا تو دور کی چیز، ذکر نماز میں ناگوار گزرتا۔ لیکن یہ آج کا موضوع ہے بھی اور نہیں۔ کس اعتبار سے میں نے کہا کہ نماز کی تاکید کا حکم آج نہیں، آج ایک اور اینگل سے نماز پہ بات کرنا ہے۔ تو ایک رات عبادت کی، اور آج کی رات کی بھی اعمال ہیں، خالی عاشورے کے دن کے اعمال نہیں ہیں، آج کی رات کے بھی اعمال۔ مگر آج کی رات کے اعمال میں زیارت نہیں ہے، کل کے اعمال میں زیارت عاشورہ ہے۔ آج کی رات کے اعمال میں نمازیں ہیں، اور 1000 مرتبہ قل هو اللہ، بلکہ نمازوں میں بھی 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں 50 ٹائم قل هو اللہ، 200 مرتبہ قل هو اللہ، کہ یہی مقصد حسین تھا، قل هو اللہ احد۔ لیکن باتیں بہت ساری ہیں اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر چیز کو واضح کروں۔ اب آ جائیے، کل کا دن ہے عاشورہ۔ عاشورہ کیا چیز ہے؟ ہمارا عنوان تھا امام زمانہ اور ولایت علی، ان دونوں کو جوڑنے والی چیز کا نام، ان کا جو کنیکشن ہے اس کا نام ہے عاشورہ۔ ولایت علی ہے 18 ذی الحجہ، امام زمانہ کی امامت ہے 9 ربیع الاول عرفی اعتبار سے، اور ان دو کو جوڑنے والی چیز درمیان میں کیا آ رہی ہے؟ کربلا۔ تو عاشورہ وہ ہے، کربلا وہ ہے جس نے ولایت علی اور امام زمانہ کو ملایا ہے۔ اور یہی وجہ کربلا کے حوالے سے اور امام زمانہ اور ولایت علی کے حوالے سے، یہی وجہ کہ کل کے بارے میں، جو کل سے مطلب ہے عاشورے کا دن، ہمارے پاس جو احکامات ہیں، اگرچہ اس میں سے ایک حکم بڑا عجیب ہے، وہ شاید تقریر کے دوران اس کی وضاحت کروں، لیکن جو احکامات ہیں ان میں اعمال عاشورہ کا ایک اہم حصہ، اعمال عاشورہ میں نماز بھی ہے، اور اعمال عاشورہ میں زیارت عاشورہ اور دعائے علقمہ بھی ہے۔ اور میں نے ایک جملہ اس سے پہلے 2 مہینے پہلے کی کسی مجلس میں کہا تھا،
اسے ریپیٹ کر رہا ہوں، زیارت عاشورہ ہماری تمام زیارتوں میں وہ واحد زیارت ہے جو حدیث قدسی کہتے ہیں وہ کلام جو اللہ کی طرف سے ہو، قرآن میں شامل نہ ہوا ہو۔ باقی تمام زیارتیں معصومین نے بتائیں، کربلا جاؤ ہمارے جد کو اس طرح سلام کرو۔ زیارت عاشورہ واحد زیارت ہے جسے جبرائیل یہ کہہ کے لے کے نازل ہوئے کہ اللہ نے یہ زیارت بھجوائی ہے اور قیامت تک جو اسے پڑھے گا اس کو اتنے فائدے بھی ملیں گے۔ وہ زیارت اصل میں تو حسین کا غم ہے اور حسین کے فضائل ہیں، مگر ساتھ میں اتنے فائدے بھی ملیں گے۔ اب آ جائیے امام زمانہ کا ایک مشہور واقعہ ہے سید رشتی کا۔ وہ ایک مومن حج کے لیے جا رہا، عیسائیوں کے علاقے میں پھنس گیا، اکیلا رہ گیا، زندگی خطرے میں، سمجھ میں نہیں آ رہا جان کیسے بچاؤں، اور اس کی مدد کے لیے امام زمانہ آتے ہیں، لیکن اس وقت اسے نہیں پتا کہ یہ امام زمانہ، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں پہنچاتا ہوں تمہارے قافلے تک۔ یہ قافلے سے الگ ہو گیا اور دشمنوں کے علاقے میں، اور پھر درمیان میں امام کہتے ہیں جب پریشانی میں پھنس گئے تو زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کو پتا تو تھا، لیکن زیارت عاشورہ تو یاد نہیں ہوتی ہر ایک کو، لیکن خود بخود اس کی زبان پہ آگے تھوڑا اور آگے بڑھے، کہا جب پریشانی میں پھنس گئے تو نماز شب کیوں نہیں پڑھتے، نماز شب کیوں نہیں پڑھتے، نماز شب۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ 3 نصیحتیں کرنے کے بعد امام غائب ہو گئے، اور اس نے چونک کے دیکھا تو امام تو غائب ہو گئے، اس کا قافلہ سامنے بیٹھا ہوا۔ تو بہت مشہور واقعہ ہے، مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے، اور امام زمانہ کے ٹاپک کی ہر کتاب میں، کہ خاص زیارت عاشورہ کی تاکید کی ہے امام زمانہ نے۔ لیکن زیارت عاشورہ تو ہمیں 5ویں امام نے دی، زیارت عاشورہ تو ہمیں 6ٹھے امام نے دی، تاکید کی ہے امام زمانہ نے، لیکن ہمارے پاس کتابوں میں کہاں سے آئی 5ویں اور 6ٹھے امام کی 2 حدیثیں الگ الگ، اور دونوں میں یہ کہ یہ ہر حاجت پوری کرنے والی زیارت ہے، البتہ ایک فرق کے ساتھ۔ یہ فرق ہے جو 2 مہینے پہلے کے ایک مجلس میں آیا تھا، میں نے کہا غلط فہمی نہ ہو، کل آپ کا اہم ترین کام یہی، اور وہ یہ ہے کہ یہ زیارت عاشورہ اگر کوئی آدمی کسی خاص حاجت کے لیے پڑھتا تو جو 100 مرتبہ لعنت اور 100 مرتبہ سلام والا عمل ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ وہ ایک دوا کی طرح، جب حاجت کے لیے آپ پڑھے تو دوا کی طرح ہے، دوا کا جو ڈوز آپ کو پرسکرائب کیا جائے وہی آپ کو لینا ہے، اس میں شارٹ کٹ نہیں کیجیے گا، کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر حاجت آسانی سے پوری نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے نامکمل عمل کیا۔ لیکن حاجت سے ہٹ کے جو آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو وہ جو 100 مرتبہ لعنت اور 100 مرتبہ سلام کا جملہ ایک پیراگراف ہے، وہ 100 بار پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ 1 بار پڑھ کے یا 5 بار پڑھ کے اور پھر باقی عدد کمپلیٹ کریں لعنت والے میں صرف اللہم لعنہم جمیعا یہ کہہ کر، اور سلام والے میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مثلا آپ نے صرف 1 بار پڑھا وہ پیراگراف جو زیارت عاشورہ میں ہے تو 99 مرتبہ یہ مختصر سے 2 جملے، اللہم لعنہم جمیعا یہ 99، اور السلام علی الحسین وعلی اصحاب 99۔ اگر آپ نے 5 مرتبہ پڑھ لیا وہ ڈیٹیل پیراگراف تو 95 یہ، 10 دفعہ پڑھا تو 90 ہے۔ کب؟ جب حاجت کے علاوہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو کل جو ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو وہ حاجت کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، کل تو ہم اپنے مظلوم آقا کو سلام کرنے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پورا عمل کر سکیں بہت اچھا ہے، مختصر کر سکیں تب بھی اجازت۔ یہ زیارت عاشورہ کے حوالے سے بہت جلدی میں نے ایک بات کہی، لیکن کل کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے ملے تو پہلے تو ایک دوسرے کو پرسہ دے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 3ری یا 4تھی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جس پر ظلم کیا جائے اسے اختیار ہے، حق ہے، اللہ نے حق دیا
کہ وہ ظالم کے خلاف احتجاج کرے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. مظلوم کو حق ہے. اور میں نے کہا تھا کربلا کا واقعہ جو پیش آیا تو یہ ظلم خالی آقا حسین یا اولاد حسین پہ نہیں ہوا، یہ ظلم آج 2021 19 اگست کے مومن پر بھی ہوا. یہ ہم بھی مظلوم ہیں، کربلا کے ظالم نے ہم پر بھی ظلم کیا. اس لیے ہم ایک دوسرے کو پرسہ دیتے. اعظم اللہ اجورنا، ایک دوسرے کو پرسہ دو یہ سمجھ کے کہ موت تمہارے گھر میں ہوئی، شہادت تمہارے گھر میں ہوئی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر بھی اتنا وقت گزر گیا. تو خلاصہ یہ کہ پہلے پرسہ دو، لیکن پرسہ دینے کے بعد بیٹھ مت جاؤ. یہ وہ والا پرسہ نہیں ہے کہ میرے باپ مر گئے یا کسی کے باپ مر گئے میں نے پرسہ دیا کیونکہ نہ وہ کچھ کر سکتا ہے نہ ہم کچھ کر سکتے. یہ وہ پرسہ نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا مر گیا تو ہم نے پرسہ دیا یا اس نے ہم کو پرسہ دیا اور بیٹھ گئے کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. آقا حسین کا پرسہ وہ ہے کہ خالی پرسہ دے کے نہیں بیٹھنا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِهِ مَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ. ساتھ میں فوراً یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں اس خون کا انتقام لینے والوں میں شامل کرے، اور وہ انتقام بھی اپنی مرضی سے نہیں، مَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ، حسین کے وارث کے ساتھ مل کر. کہ یہ خالی پرسے پہ ختم ہونے والا جہاد نہیں ہے، غم نہیں ہے. اس میں نے کہا کہ میرا باپ مر گیا میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں نا. لیکن یہاں پہ ہمیں کرنا، اور وہ کرنا ہے کہ حسین کے ولی اور وارث کو ظاہر کرا کر اس کے ساتھ شامل ہونا تاکہ حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے. اس دعا کو جو آپ کل پڑھیں گے، جب کوئی دو مومن ایک دوسرے سے ملے تو یہ دعا پڑھو. اب لمبا جملہ تو ہمارے یہاں پورا جملہ نہیں پڑھا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر خالی کہتے ہیں اعظم اللہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ پوری دعا، ایک نہیں دو دعائیں. مگر اس میں وہ لفظ آیا ہے جو میں نے پہلی مجلس سے تلاوت کرنا شروع کی تھی آیت، اور آج بھی تلاوت کی. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ. بالکل وہی قرآنی لفظ، جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو حق ہے سلطانہ کہ اپنے مظلوم مارے جانے والے بزرگ کا انتقام لے. تو حسین کے وہ ولی جو انتقام لیں گے وہ امام زمانہ ہے، اور ہمیں ان کے لیے تیاری کرنا. لیکن جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ابھی ایک سیکوینس ہے باتوں کا. امام زمانہ کون، کیوں انتظار کر رہے ہیں ہم ان کا؟ کل کی دعا نے بتا دیا کیوں انتظار کر رہے ہیں، حسین کے خون کا انتقام لینا. اچھا حسین کے خون، حسین کیوں مارے گئے؟ سوالات کا سلسلہ. ہم امام کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ حسین کے خون کا انتقام لیں گے. اچھا ٹھیک ہے، تو حسین کے خون کا انتقام حسین مارے کیوں گئے؟ کہا حسین مارے گا ولایت علی کی وجہ سے. ایک سلسلہ ہے یہ واقعات کا جو خط مکمل ہوتا ہے ولایت علی پر. مگر کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے سارے عقیدے اختتام کو پہنچتے ہیں، ان کی جو منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، وہ ولایت علی. ہم یہی نہیں سمجھتے کہ ولایت علی ہے کیا. اور جیسا کہ میں 2 دفعہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ولایت علی ایک کتابوں میں چھپی ہوئی چیز ہو. مولا علی کو پروردگار نے 4.5 سال کی ظاہری حکومت دے کر ہمیں ایک سیمپل بتا دیا کہ ولایت علی سے کہتے ہیں. یہ ہے وہ ولایت علی جس کی خاطر علی کو بھی شہید کیا، حسین کو بھی شہید کیا، اور امام زمانہ اس کا انتقام لے کر اس ولایت علی کو لے کے آئیں گے. بھئی یہی تو ہوتا ہے نا. کسی ظالم نے آ کے مثلا، بہت بھونڈی مثال دے رہا ہوں، ٹائم نہیں، میری پراپرٹی میں قبضہ کر لیا. اب جو مجھے حق دلوانے والا ہے وہ آ کے اس ظالم کو قتل کرے گا اور وہ پراپرٹی واپس دلوائے گا مجھے. خالی قتل کر کے اس کو چلا گیا لیکن وہ پراپرٹی وہی ظالم کے پاس رہی، تو میرے ساتھ تو یہ انصاف نہیں ہوا نا. تو ولایت علی کو دنیا میں نافذ کرے گا امام زمانہ. ولایت علی کسے کہتے ہیں؟ ولایت علی کتابوں میں بھی ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور 4.5 سال میرے مولا نے اس کا ایک سیمپل بھی ہمیں دکھا دیا. یہ ہے ولایت علی. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سال گزشتہ کچھ پاکستان میں ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے. اس سے پہلے کہ میں اس جملے کو آگے بڑھوں،
اور یہ میرے 3 دن کے موضوع سے جا کے مل جائے گا جملہ کہ ولایت علی تاریخ میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کتابوں میں نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن کی آیتوں سے نہیں سمجھ سکتے، تو 4.5 سال علی کی اس حکومت کو دیکھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک جملہ بہت مشہور ایک حدیث ہے، ہر آدمی جانتا ہے، غور کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیا حدیث ہے کہ جب روزانہ ہم نماز اذان میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی جانب، تو امام معصوم نے فرمایا اس سے مراد ہے ولایت علی۔ اور اتنا تو ہر مومن کو پتا ہے کہ غدیر خم کے میدان میں جب رسول خدا نے قافلے کو روکنے کے لیے اذان دلوائی تو اس اذان میں حی علی خیر العمل کو شامل کیا گیا، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ پہلی بار اذان میں حی علی خیر العمل اسی دن آیا، اور مسلمان چوکے۔ بھئی ایک اذان آپ ساری زندگی سنتے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز ایڈ کی جائے آپ چوکیں گے۔ جو جملے روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں وہ سنیں گے تو کوئی شوق نہیں لگے گا۔ ایک نیا جملہ حی علی خیر العمل، پیغمبر نے جیسے ہی بلال سے کہا کہ اذان میں حی علی خیر العمل کہو، یا بعض کتابوں میں کہ اس دن اذان پیغمبر نے شاید ابو ذر سے دلوائی، جو بھی ہو، حی علی خیر العمل نئی اذان تھی، اور پیغمبر کی سپرویژن میں تھی یہ نئی اذان۔ سارا مجمع بھی چونکا، اب پتہ چلا کہ روکا گیا حی علی خیر العمل کا ٹرانسلیشن ہے آؤ سب سے اچھے عمل کی طرف۔ خیر عربی میں بیسٹ کے معنی دیتا ہے، گڈ نہیں، بیسٹ۔ سارا قافلہ رکا، چونکا، شوق ہوا، سوچنے لگے، دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا، ایک سسپینس کریٹ ہوا کہ یہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو من کنت مولا فہذا علی مولا، ٹھیک ہے۔ یہ اس دن سے اذان میں آیا۔ معصوم کی حدیث ہے کہ حی علی خیر العمل جب تم اذان میں کہتے ہو تو اس سے مراد ولایت علی ہے، نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز تو اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں۔ اذان تو ہر ایک نے سنی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، وہ تو کہہ چکے ہو۔ کہا کہ نہیں اہم پیغام ریپیٹ کرنا ہے تو 2 مرتبہ کہہ چکے ہو، آلریڈی ریپیٹ کر چکے ہو۔ تو حی علی خیر العمل اذان میں کہی جاتی ہے، نماز کے لیے کہی جاتی ہے، لیکن یہ حی علی خیر العمل کی آواز نماز نہیں ہے، یہ ہے ولایت علی۔ بس دیکھیں پورا پیغام مل گیا یہاں پر، نماز ہے ولایت علی، حی علی خیر العمل ہے ولایت علی۔ اچھا اب آپ کامن سینس کی ایک بات بتائیے، مثلا کوئی پروگرام چل رہا ہے، اعلان ہوا کہ اب یہ آئٹم پیش کیا جائے گا، یہ اعلان ہوا، تو جو چیز آپ کے سامنے آئے گی اس اعلان کے بعد آپ اس کو وہی سمجھیں گے۔ میں اس وقت گھونڈی مثالیں دینا نہیں چاہتا۔ یا مثلا آپ ریسٹورانٹ میں گئے، آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اچھے ریسٹورانٹ ہوتے ہیں ان کے مینیو وہ کون سی زبان میں لکھے ہوتے ہیں۔ عام سے کھانے ہوتے ہیں، عجیب و غریب ان کے نام ہوتے ہیں، شاید فرینچ زبان میں ہوتے ہوں گے، جو بھی ہوتا۔ اور بعض اوقات تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا نام لکھا۔ ہم نے کہا بھئی یہ کوئی نئی ڈش لگ رہی ہے، یہ منگوا لو۔ ہم نے آرڈر دے دیا، وہ ویٹر جو ہے وہ لے کر آگے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کون سے ڈش کا آرڈر دیا، لیکن وہ آ گیا فوراً۔ عقل کہتی ہے کہ یہ لکھا ہے، آپ نے یہ مانگا ہے، جو وہ لے کر آیا یہ وہی چیز ہوگی۔ بہت ساری اس کی مثالیں میں اور دے سکتا ہوں، ضرورت نہیں کہ جب کبھی ایک چیز کا اناؤنسمنٹ ہو کہ بھائی اب فلاں چیز آ رہی ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ کوئی کسی فنکشن کا کوئی آئٹم ہو، چاہے اور کوئی مسئلہ، کہا کہ بھائی اب یہ نکاح ہو رہا ہے، دلہن آ رہی ہے، تو ہمارے ہاں تو دلہن ایک ڈریس میں پہچان دی جاتی ہے اگر فرض کی عام لباس میں ہو، لیکن جب یہ اعلان ہو کہ دلہن آ رہی ہے، جو لڑکی آئے گی ہم سمجھیں گے یہی دلہن ہے۔ کامن سینس کی بات ہے، میں کوئی نئی عجیب بات نہیں کہہ رہا۔ واپس آئی، روزانہ دن میں آپ جتنی بار اذان دیتے حی علی خیر العمل کا یہ ولایت علی، تو ہمارے دماغ میں آیا اچھا اب اعلان ہوا کہ ولایت علی کی طرف آؤ، ولایت علی آنے والی ہے، شاید کوئی مجلس ہوگی، شاید کوئی فضائل کی محفل ہوگی، شاید کوئی قصیدہ پڑھا جائے گا، شاید کچھ نعرہ حیدری والی باتیں ہوں گی۔ بھئی کہا کہ ولایت علی، اعلان ہو کہ بھئی آج ابھی فلاں صاحب آ کے شاعر اہل بیت چھٹے امام کا قصیدہ پڑھیں گے۔ اب جو قصیدہ شروع ہوگا چاہے ابھی اس کا کوئی ربط بھی نہ ہو چھٹے امام سے، قصیدے میں یہی ہوتا ہے نا شروع میں کہ ساقی مجھے وہ شراب پلا، کوئی ذکر بھی نہیں، لیکن آپ پہلا مصرع سنتے ہی سمجھ جائیں گے
اعلان ہوا تھا کہ سکس امام کا قصیدہ ہے اور اس نے شروع کیا تو یقیناً یہ سکس امام کے بارے میں کوئی بات ہے۔ اعلان ہوا بہترین عمل کے لیے آ جاؤ۔ معصوم نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ خیر العمل، یہ ولایت علی۔ ہم نے کہا جو چیز سامنے آئے گی وہ ہوگی ولایت علی۔ شاید کوئی قصیدہ پڑھا جائے گا، شاید کوئی نعرہ حیدری والی بات ہوگی، شاید کوئی جوشری تقریر ہوگی، شاید فضائل کے کچھ خطبات پڑھے جائیں گے۔ نہیں، کہا گیا کہ آؤ خیر العمل ولایت علی، اور کیا چیز سامنے رکھ دی گئی؟ نماز۔ اذان میں بھی یہی ہے، اقامت میں بھی یہی ہے، حی علی خیر العمل کہا اور رکھ دی گئی نماز۔ مجھ سے خود ایک صاحب نے کہا، بہت ہی مشہور شخصیت، بہت ہی مشہور شخصیت ہے، نام لوں گا تو ان کی توہین ہو جائے گی اگرچہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ایک مشہور کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے، کلاسک ہے ہمارے انڈیا پاکستان کا۔ مولانا یہ آپ لوگ کیا فراڈ کرتے ہیں؟ مجھ سے کہا۔ میں نے کہا میں کیا فراڈ کرتا ہوں؟ کہا کہ آپ بلاتے ہیں امام حسین کی مجلس کے نام پر کہ مجلس امام حسین ہے، اور پڑھتے اس کے اندر جہنم کا عذاب ہے، پڑھتے اس کے اندر حجاب کی بات ہے۔ امام حسین کی مجلس ہے، امام حسین کا بیان کیجئے۔ ایسے سوال کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بات وہ ایک طرح سے کامن سینس کی کر رہے ہیں۔ بھئی آپ نے مجلس امام حسین کا اعلان کیا ہے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ داڑھی، یہ پردہ کہاں سے آ گئے؟ امام حسین کے فضائل بتائیے۔ یہی بہت سے عام لوگ آج بھی کہتے ہیں وہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت، عزاداری کے حوالے سے ان کی اتنی خدمات ہیں، اور ڈائریکٹ مجھ سے بات ہوئی۔ خیر، تو بات کیا ہے؟ یہاں بھی یہی بات کہا، اذان اور اقامت پہ کہا کہ آؤ خیر العمل کے لیے۔ چلیں یہاں تک بھی بات واضح نہیں۔ چھٹے امام نے کہا اس سے مراد ہے ولایت علی، تو اعلان کیا ہوا؟ آؤ ولایت علی کے لیے۔ ہم گئے تو معلوم ہم سے نماز پڑھوا دی گئی، پوری 2 رکعت نماز، اور ایسی نماز کے بہت سے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ اس میں علی کا نام نہیں، جب تک کہ وہ تیسرا تشہد شامل نہ کر دو۔ میں اس سینسیٹیو موضوع پہ نہیں جا رہا، کہہ رہا نماز پڑھوا دی گئی، اعلان ہو رہا ہے ولایت علی کی طرف آؤ، اور جو ہمارے سامنے چیز رکھی جا رہی ہے وہ نماز ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ معصوم کا اعلان ہے، ان سے بڑا عقل والا کون ہے؟ اللہ خالق عقل ہے، امام صاحب عقل ہے، وہ یہ بتا رہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ ولایت علی نماز ہے، یہی نماز جس کا تذکرہ بھی کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، ولایت علی یہی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی دوست بات کرے، یہ تو ہو گئی بات جن کو نماز سے نعوذ باللہ چڑ، یہ کہ آپ نے ولایت علی نماز بنا دی۔ کل بھی جو میں نے جملہ کہا تھا، کتنے لوگ بحث کرتے ہیں، مولانا ہم زیارت وارثہ کے اس جملے کو ہی نہیں مانتے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ اتنا بڑا جہاد نماز کے لیے خالی؟ لیکن زیارت وارثہ پہ اعتراض کیا، کہا وہ روایت ہے، صحیح بھی غلط بھی سب ہو سکتا ہے، تو نماز عالم اسلام مانتا ہے، ہم پڑھتے ہیں حی علی خیر العمل، ولایت علی ہے، یہ نماز ہے، تو نماز کو ولایت علی کیوں کہا گیا؟ یہی تو اسلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ تم نے ولایت علی سمجھا ہے نعرہ حیدری کو، تم نے ولایت علی سمجھا ہے فضائل کے کچھ بیان کو، تم نے ولایت علی سمجھا ہے دل خوش کرنے والی کچھ باتوں کو، جس کے بعد آگے عمل کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ داڑھی بھی منڈوا رہے ہو تو ولایت علی والے ہو، بے حجاب بھی گھوم رہے ہو تو ولایت علی والے ہو، شراب بھی پی رہے ہو تو ولایت علی والے ہو، گناہ بھی کر رہے ہو تو ولایت علی والے ہو۔ اسلام یہی بتانا چاہ رہا، تم نے ولایت علی کو سمجھا ہی نہیں، تم نے محبت علی کو ولایت علی سمجھ لیا۔ اس پہ میں کل بات کر چکا ہوں، محبت نجات کا دار و مدار تھی، کب تک؟ اور پھر ولایت آ گئی، کا ولایت ہے یہ نماز۔ کیا دونوں میں کنیکشن کیا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، نماز خود کیا، نماز کیا ہے؟ نماز ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہے کہ حکم خدا کو کس طرح مانا جاتا۔ وہ الحمد پڑھا ہم نے، سورہ پڑھا، رکوع پڑھا، سجدہ پڑھا، لیکن یہ سب ٹریننگ ہے۔ حکم، وہ جو غلام کا واقعہ پڑھتا ہوں، کھاؤ کیا، پہنو کیا، رہو کہاں، وہ نماز ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ کھا رہے پانی پی رہے، پیاس لگ رہے، ایک دم رک جاؤ، اگر اللہ اکبر کہہ دیا تم نے۔ ہنس رہے ہو، ہنسی روک دو اگر اللہ اکبر کہہ دیا۔ رو رہے ہو، رونا روک دو اگر تم نے اللہ اکبر کہہ دیا، جس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ باتیں کر رہے ایک دم سے زبان کے اوپر تم نے بریک لگا دی اگر اللہ اکبر کہہ دیا۔ یہی تو ٹریننگ ہے نا، اسی کو ٹریننگ کہتے ہیں نا۔ لباس،
مردوں سے زیادہ عورتوں کو پتا کہ اگر اللہ اکبر کہہ دیا وہ کمپلیٹ ریس اب ایک بال نظر نہیں آئے. یہ ہے ولایت علی. کھانے کا طریقہ، باتیں کرنے کا طریقہ، ہنسنے کا طریقہ، رونے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ. جھکنا ہے تو کس طرح؟ جس طرح علی نے بتایا. زمین پہ گرنا ہے تو کس طرح؟ جس طرح علی نے بتایا. حالت نماز میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیند یا اونگ یا نیپ نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کو معلوم ہے یہ مسئلے کو تھوڑی میں فقہ کی بتا رہا ہوں. یہ میں بتا رہا ہوں ٹریننگ کس چیز کو کہتے ہیں. اسی چیز کا نام ٹریننگ ہے. جب کسی کو آپ ٹرین کرتے ہیں تو یہی ہے نا کہ اس کو ساری چیزیں سکھاتے ہیں. جیسے چھوٹے بچے کو ٹرین کرتے ہیں، کیا ہم اس کو کھانے پینے کے آداب نہیں سکھاتے؟ کیا ہم اس کو ٹوائلٹ جانے کے آداب نہیں سکھاتے؟ کیا ہم اس کو سونے جاگنے کے آداب نہیں سکھاتے؟ تو نماز یہی چیز بڑوں کو سکھا رہی ہے، بچوں سے لے کے بڑوں کو. اور یہی ہے ولایت علی. کھاؤ اس طرح جیسے علی نے کہا، پہنو وہ لباس جو علی نے بتایا، جھکو اس طرح جیسے علی کہیں گے، آرام اس طرح کرو جیسے علی نے کہا. اور اسی میں ایک بہت اہم نقطہ، یہ پورا میرا اشرا ہے، نماز اور ٹریننگ. لیکن اسی میں وقت نہیں ہے. آدھی مجلس کا وقت گزر گیا، ابھی میرا موضوع شروع نہیں ہوا. آپ ہمیشہ حیران ہوں گے کہ مولانا یہ جملہ تو ہمیشہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. لیکن واقعاً جو میرے ذہن میں باتیں ہیں تو صرف 2 باتیں چھوٹی سی عرض کروں کہ یہ نماز اپنی جگہ اسی طرح پڑھنا ہے. آج کل تو بہت سے لوگ جدید دنیا ترقی کر گئی ہے، اسلام کو اس کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. ہمارے فقہی مسائل میں کتنی ہی جگہ یہ کہ کیش ہی آپ کو دینا ہے، نوٹ ہی آپ کو دینا ہے، نوٹ نہیں بدل سکتے. واہ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. وہ اب زمانہ آ گیا وہ پلاسٹک کرنسی کریڈٹ کارڈ کا، اور اب زمانہ آ گیا بٹ کوائن کا. اب تو خالی زبانی ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمارے مجتہد وہیں بیٹھ کے ہوئے. یہی جو مینٹیلیٹی ہے ابھی جو چھوٹی ہے، جب یہ بڑھے گی لوگ کہیں گے واہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک سے ایک ریسرچ کر کے نئے سے نئے طریقے اکنامکس کے بن گئے. اس کے حساب سے خمس اور زکوٰۃ اور اس کا پیمنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح عبادت کو کہیں گے کہ نماز ایک بہترین ٹریننگ ہے، لیکن آج کے دور میں اس سے زیادہ اچھا یہ نہیں ہے کہ جم میں بھیجو ہر مومن کو اور کہو کہ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ جم میں رہ کر آئے، اس سے بہتر ٹریننگ مل جائے گی. دنیا اپنی فزیکل ٹریننگ کے لیے جم میں پہنچ گئی ہے، اور مسلمان علماء اب تک کہتے ہیں روزہ رکھو نماز پڑھو. کیونکہ یہ بھی ایک کنسپٹ ہے نا کہ یہ ٹریننگ کا لفظ آئے گا تو مطلب ہوگا فزیکل ٹریننگ. نہیں، نماز اور روزے میں فزیکل بھی ہے اور اسپریچول بھی ہے. لیکن خیر یہ ایک الگ موضوع میں چھیڑ بیٹھا. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ اٹ سیلف اسی طرح واجب ہے. نہ آپ رکوع کا طریقہ بدل سکتے ہیں، نہ آپ سجدے کا طریقہ بدل سکتے ہیں. چاہے آپ کی میڈیکل سائنس رکوع اور سجدے سے بہتر اس کا کوئی آلٹرنیٹ لے کے آ جائے، پڑھنا یہی نماز ہے. مگر قرآن کریم میں حضرت شعیب کی ایک آیت ہے کہ قوم شعیب نے کہا کہ اے شعیب یہ کیا تم نماز لے کر آ گئے؟ تمہاری نماز ہمارے بزنس کو متاثر کر رہی ہے. یہ ہے نماز کی ٹریننگ، جس کے بعد آدمی حرام کی جانب نہیں جائے گا، جو اصلی نماز اسلام نے بتائی. اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ آج اس کا موقع نہیں. نماز کا ایک بہت اہم حصہ، نمازیں وہی نمازیں ہیں جو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، وہی اللہ ہے نا. کچھ نمازیں آہستہ ہیں، کچھ نمازیں زور سے. مردوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، عورت کے لیے تو حجاب کا مسئلہ بہت اہم ہے. یہ خود عورت کی ایک ٹریننگ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں تمہارا حجاب کتنا اہم ہے. لیکن مردوں کے لیے تو واجب ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا کہ بہرحال یہ غلط ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ کیا مسئلہ تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی تو دین سکھانا ہے نا. بات تو صحیح، مگر اس کی خاطر آپ دین کے مسائل نہیں بدل سکتے. کہا مولانا میں عادت ہے میری کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں مصلی پر. جو میں پڑھتا ہوں وہ بھی وہی، جتنا اس سے بولا جائے. زور اثر کی نماز تو آہستہ ہوتی ہے تو میں زور سے پڑھتا ہوں تاکہ بچے کی ٹریننگ ہوتی رہے. ایسی ٹریننگ اسلام کو نہیں چاہیے
کہ آپ اپنی عبادت تباہ کر کے بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس مقصد کے لیے ظہر اثر کی نماز بآواز بلند جائز نہیں۔ یقین نہیں آیا، میرے ساتھ جب گئے تھے زیارت پہ آغا سیستانی جب ڈائریکٹ مسائل کا جواب دیتے تھے، ان سے بھی پوچھا انہوں نے، اور آغا نے بھی کہا کہ وہ ایک الگ چیز ہے بچے کی ٹریننگ، مگر اس کی خاطر آپ اپنے واجبات کو ختم نہیں کر سکتے۔ آج کل میلبرن میں اور آسٹریلیا میں، اور آسٹریلیا مینس ویسٹرن کنٹریز میں، یہ بھی ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ بچوں کی خاطر بڑوں کی عبادت تباہ ہو رہی۔ ایک صاحب کو بہت شوق ہے اپنے بچے سے اذان دلوانے کا، لیکن آپ جا کے فقہ میں دیکھ لیجئے، نابالغ بچہ کیا بالغ لوگوں کے لیے اذان دے سکتا؟ جی ہم کو ٹریننگ دینا اپنے بچوں کو۔ آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ میں ان بڑوں کی اذان کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اور اسی میں پھر اور کچھ چیزیں ہیں جو پرسوں آئیں گی، آج نہیں، البتہ کربلا کے ان شہیدوں کا تذکرہ آج کل چل رہا ہے جو نابالغ تھے۔ جناب قاسم کے لیے بھی جملہ ہے، اون کے لیے بھی ہے، محمد کے لیے بھی، علی اصغر کے لیے بھی، لیکن بات یہ نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی کہ جو اسلام نے جیسا حکم بتایا ویسا آپ کو کرنا، اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی مداخلت کی کوشش نہ کیجیے، چاہے آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ اور اسی میں ایک چیز یہ آ رہی کہ جی اصل میں تو ہمیں اپنے بچوں کو دین اور اسلام سکھانا، تو بڑوں پہ سے توجہ ختم ہو رہی۔ یہ بڑے جب بگڑ جائیں گے تو اس گھر کے بچے بھی بگڑیں گے، چاہے آپ نے ان کو بچپنے میں کتنی اچھی ٹریننگ دی ہو۔ لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے، تو ضمناً بات آ گئی۔ آج کا موضوع یہ کہ نماز ہم کو یہ سکھاتی ہے کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا۔ وہی الحم کا سورہ ہے، ظہر میں آہستہ پڑھنا ہے، مغرب میں زور سے پڑھنا۔ خدا بندہ وہی سورہ ہے، وہی الفاظ ہے، اور وہی سننے والا تو ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مغرب کے وقت اللہ کی یہ ہیئرنگ پاور بہت بڑھ جاتی ہے نعوذ باللہ، اور زور کے وقت کم ہوتی ہے، یا وائس ورثہ۔ وہی اللہ سرگوشی بھی سنتا ہے، آواز بلند بھی سنتا، لیکن کہا یہ زور سے پڑھو، وہ آہستہ پڑھو۔ مغرب اگر تم نے آہستہ پڑھ لیا الحمد کا سورہ تو نماز گئی، ظہر اگر تم نے بآواز بلند پڑھ لیا جمعے کے علاوہ تو وہ نماز گئی۔ لا علمی مسئلہ نہیں پتا، وہ پھر اس میں بہت سارے مسئلے نکلیں گے، لیکن ایک جو عام مسئلہ، یہ بہت اہم ٹریننگ ہے۔ ہمارے یہاں یہی پرابلم ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا۔ جو بولنے والے ہیں وہ ہر جگہ بولتے ہیں، اور جو بزدل قسم کے زبان پہ تالے لگا کے بیٹھنے والے ہیں وہ ہر جگہ خاموش بیٹھتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اتنا تمہارے پاس سینس ہونی چاہیے کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا۔ اور خبردار یہ غلطی نہ کرنا، آدھی چیز اسلام سے لو، آدھی چیز خود سے لے کے آ جاؤ۔ آج کی رات قیامت کی رات ہے، قیامت کی رات۔ اس لیے مجھے یہ مثال نہیں دینی چاہیے جو بہت سے لوگ جوک بنا لیتے ہیں، لیکن چونکہ فزیکل اٹینڈنس نہیں ہے سوائے اتنے لوگوں کے جتنی گورنمنٹ کی اجازت ہے، اس لیے یہ امکان نہیں ہے کہ کوئی ہنسے یا قہقہہ لگائے۔ جوک نما چیز ہے لیکن بہت اہم پیغام۔ اکثر ہوتا ہے کوئز مقابلوں میں، جیسے ہماری جوانی میں کراچی پاکستان میں ایک نیلام گھر پروگرام آتا تھا، آج کل سنا ہے کہ ہو وانٹ ٹو بی ملینر، وہ تو خیر بڑا سنجیدہ پروگرام ہے، لیکن نیلام گھر۔ سوال ہوا دوپہر کا وقت، بہت زیادہ ٹریفک سڑکوں پر، سڑک بھی بڑی کنجسٹڈ ہے، اتنا ٹریفک ہے کہ سائیکل بھی اس میں نہیں چل سکتی، اور بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہیں، اور ون وے سڑک ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور آتا ہے، وہ ون وے کی خلاف ورزی کرتا ہوا اپوزٹ ڈائریکشن سے داخل ہوتا ہے اور پوری سڑک کراس کر کے چلا جاتا ہے۔ بتائیے کیسے پاسبل ہے؟ اب ذہن کے اندر اس کو کہتے ہیں ایلوژن، ایک دھوکہ دینا ذہن کو، کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، سائیکل نہیں چل سکتی ہے اسی ڈائریکشن میں جہاں ٹریفک جا رہا، اور ایک ٹرک ڈرائیور آ رہا ہے اپوزٹ ڈائریکشن سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا ہاں ہوا، کیونکہ وہ ٹرک ڈرائیور پیدل آ رہا تھا، وہ ٹرک پہ نہیں بیٹھا تھا۔ سوال سن کے آپ نے خود ہی یہ تصور کر لیا کہ ٹرک ڈرائیور کہا ہے تو وہ ٹرک کو لے کے آ رہا ہوگا، نہیں، وہ پیدل تھا، فٹ پاتھ پہ چلتا چلا آ رہا ہے، ون وے کے خلاف ورزی کر رہا ہے، آرام سے نکل گیا۔ تو اب ایک چیز بتائی گئی آپ کو، خود ہی آپ کے دماغ میں دھوکہ کھا کے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر لی۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، بہت اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں، پوری بات میں
کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں. یہ نماز سکھاتی کہ جتنا اللہ نے کہا. معصومین نے زیارت عاشورہ کے کتنے فضائل بتائے، اور اس کے بعد پھر دشمنان اہل بیت پہ لعنت کی بہت روایتیں. یہ نہیں کہا ہے کہ مائک پر کہو، یہ نہیں کہا ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کر کہو، یہ نہیں کہا ہے کہ مجمع عام میں سڑک پہ کہو، یہ نہیں کہا ہے کہ دشمنوں کے بیچ میں کہو. یہ ضرور کہا ہے کہ زیارت عاشورہ مومن کی پہچان ہے. دشمنان اہل بیت سے بیزاری اختیار کرنا اصول دین، فروع دین میں 10واں ہے اور اصول دین کا حصہ. یہ سب کہا. یہ کہاں سے کہا ہے کہ آپ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے ان کو بھی یہ چیزیں سنانے لگے جو یہ برداشت نہیں کریں گے؟ یہ کون سی روایت میں؟ بلکہ زیارت عاشورہ میں تو ہر جگہ یہ ہے کہ تنہائی میں پڑھو، مکان کی چھت پہ جاؤ، بہت آہستہ آواز سے پڑھو. لیکن اس کے علاوہ بھی جو اسلام کے احکامات ہیں دشمنان اہل بیت سے بیزاری کے، یہ اپنی طرف سے آپ نے کیسے بڑھا لیا کہ جب امام نے کہا ہے کہ ان سے بیزاری اختیار کرو تو لاؤڈ اسپیکر پر ہی بیزاری اختیار کرنا، ٹیلی ویژن کے چینل، یوٹیوب کے چینل بھر دینا ہے ان چیزوں سے. یہ آپ نے اپنی طرف سے خود ایڈ کر لیا. نماز ٹریننگ، کمپلیٹ ٹریننگ ہے ولایت علی کی کہ ولایت کسے کہتے ہیں. تو کافی باتیں آ گئی، اس کو میں مزید آگے نہیں لے جانا چاہتا. ولایت علی اس کا نام، کھڑے ہونے کا طریقہ بھی علی بتائیں گے. نماز میں آپ ہر طرح سے نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا. سجدے میں آپ ہر طرح سجدہ نہیں کر سکتے. جو نماز کا سجدہ ہے مثلا 7 اعضاء لگنا ضروری. ایک ایک چیز، یہ نماز ہے ولایت علی. یہ میں نے کہاں سے کہا؟ پھر یاد دلا دو، حی علی خیر العمل. امام نے کہا اس سے مطلب ہے ولایت علی، اور ولایت علی کا اعلان کر کے نماز پڑھوائی گئی. تو علی کی ولایت، جس کے لیے امام زمانہ غیبت میں انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے کربلا میں حسین نے قربانی دی، وہ اس چیز کا نام ہے کہ مومن ایسا بنے. نعرہ حیدری لگا رہا تو چہرے پہ داڑھی بھی ہو، کیونکہ علی یہ چاہتے ہیں. وہ بآواز بلند درود بھیج رہی ہو تو سر پر وہ حجاب بھی ہو، جو مجلس سے لے کے شاپنگ سینٹر، اور شاپنگ سینٹر سے لے کے اپنے چائلڈ کیئر جہاں وہ کام کرتی ہے، اور وہاں سے لے کے برتھ ڈے پارٹی تک چل رہا. یہ ہے ولایت. اور علی کا 4.5 سال کا نظام مملکت سیمپل ہے. علی نے بتا دیا یہ میرا نظام ہے، یہی میں لے کر آؤں گا. اگر اللہ کے حکم سے میں خاموش رہا، میں نہ لایا، میرا بیٹا امام زمانہ لایا، تو وہ بھی یہی لائے گا. کیونکہ یہاں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کا ایک ہی نظام ہے. اب وہ دیکھیے کیا وقت بہت گزر گیا ہے، بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہیں. کل تو عاشور کا دن ہے آسٹریلین ڈیٹس کے اعتبار سے. تو اگرچہ الازہر اسلامک سینٹر میں کل 3 مجلسیں ہوں گی، اور ہر جگہ ہوتی ہے یہ 3 مجلسیں. ایک فجر کی نماز کے وقت اذان علی اکبر، اور پھر ظہر کی نماز کے فوراً بعد فاقہ شکنی کی، اور مغرب کے 1 گھنٹے. یہی ٹائم جو یہاں روز آنا ہے 6:40. آسٹریلیا کا تو شام غریبہ. مگر تینوں مجلسوں میں سوائے مصائب کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو پھر آخری مجلس جو سیٹرڈے کی ہے اس میں یہ باقی ماندہ باتیں بیان کروں گا. لیکن ایک چھوٹی سی بات، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15، اذان کے اندر حی علی خیر العمل آ گیا، ولایت علی. اب آ جائیے جو 4.5 سال کی علی کی حکومت ہے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. خطبہ نمبر 15 نہج البلاغہ. اچھا نہج البلاغہ بھی اگر ولایت علی نہ بتائے تو پھر کون سی کتاب سے پوچھیں گے؟ تیسرا خطبہ شخشقیہ ہے، وہ بھی اہم، لیکن شخشقیہ کے حوالے سے پورے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس انداز کے کئی خطبے. اب یہ خطبہ 15 اور پھر خطبہ نمبر 90 اور بہت سارے ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ ہر ایک کو بیان کروں. دونوں کو ملائیے. اور جو میرا 2 دن سے موضوع چل رہا تھا جس کو آج میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ پرسوں، یعنی پرسوں مینس ڈے آفٹر ٹمارو، سیٹرڈے کے مجلس میں کمپلیٹ ہوگا. دیت کا موضوع، مال حرام. اگرچہ اس میں صرف ایک مسئلہ اگر ہر عورت اور مرد سمجھ لے تو شاید وہ کہے کہ مولانا
یہ تو پھر وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہے والا مسئلہ ہے. جیسے آپ بڑے سے بڑے فیگر کو 0 سے ملٹیپلائی کریں تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ 0. وہ جو مسئلہ چل رہا تھا پریگننسی والا، اس کے حوالے سے صرف 2 جملے. کفارہ واجب ہوتا ہے اس پر جس کے ہاتھ سے یہ عمل ہوا، اور دیت واجب ہوتی ہے اس پر جس کے ہاتھ سے یہ عمل ہوا. تو اب آج کل یوزولی اس میں ڈاکٹر یا نرسز انوالو ہوتے ہیں، پیرنٹس کا خالی کانسٹنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اجازت دیتے ہیں، پرمیشن دیتے ہیں، عمل وہ نہیں کرتے، تو وہ 0 ہو گیا. نہ دیت واجب ہوگی نہ کفارہ. لیکن یہ اتنا جملہ بھی اس لیے کہ پرسوں سے لے کے آج تک میرے پاس تقریباً 25 ای میل آئے، اور ابھی کسی نے بتایا کہ فیس بک کے اوپر بھی کامنٹس میں ایک آدھ سوال پوچھا گیا. میں نے کہا نا کہ میں فیس بک نہیں دیکھتا ہوں، نہ کامنٹس پڑھتا ہوں، وہ جانے الاثر جانے. لیکن یہ میں نے مختصر جواب دیا، اس کی تفصیل پرسوں آئے گی. ابھی صرف اتنی سی بات کہ یہ مسئلہ میں نے ہائی لائٹ ہی کیوں کیا. یہ اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ ٹائم گزرنے سے مالی واجبات ختم نہیں ہوتے. مولانا متقیان نے جس وقت خلافت ظاہری کو سنبھالا تو پہلا خطبہ جو مولانا نے دیا بڑا اہم خطبہ، کہا جس کو مال حرام ملا ہے میں سب سے واپس لوں گا، چھینوں گا. مولانا نے تشریح کی، کہا کہ اگر اس سے مکان بنائے گئے مکان لیے جائیں گے، اگر اس سے گھوڑے خریدے گئے، گھوڑے کا مطلب اس زمانے کی گاڑیاں، کسی نے مارگیج لیا یا مال حرام لیا اور اس کے بعد BMW خرید لی اور مرسیڈیز خرید لی اور فلاں، واپس لوں گا. کسی نے کنیزیں خرید لی، واپس لوں گا یا اس مال سے. کسی نے نہریں جاری کر دی، پرانے زمانے میں آپ پاشی کے لیے پانی بہت ضروری ہے، واپس. اور پھر ریئیکشن ہوا، 2 ریئیکشن. چاہنے والوں نے کہا کہ مولا یہ تو اتنے سارے لوگوں کو آپ اپنا دشمن بنا لیں. تو خطبہ نمبر 15 میں مولا نے کہا تو تزوجو او تم لے، اگر کسی نے شادی کرنے کے بعد بطور مہر وہ رقم دی ہے جو اس کو حرام ملی، حق کسی اور کا تھا، اس نے قبضہ کر کے شادی کی اس پیسے پہ. کیونکہ مہر ہمارے یہاں آج کل کیش بن گیا ہے، پہلے تو پراپرٹی ہوتی تھی، مکان ہوتا تھا، زیور ہوتا تھا. وہ شادی مہر میں دے دیا کسی اور فیملی کو، ہو سکتا ہے اس کی بیوی بھی مر گئی ہو اور پھر اس کی فیملی میں چلا گیا، میں اس کو واپس لے کے آؤں. مولا ہمارے یہاں ایک جملہ ہے، مولا نے یہ گڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ. مولا نے اب میں لے کر آؤں گا، اور اگر اس کے ذریعے کنیز خریدی گئی، ہم نے سونا دیا ایک شخص کو اور کنیز خریدی، وہ جو دکاندار ہے اس کا کیا لینا دینا اس چیز سے؟ حرام آیا، مولانا کا دکاندار سے چھین کے لاؤں گا وہ پیسے. یہ خطبہ نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر کا خطبہ، 3 لائنیں ہیں. کہ آپ کہیں کہ جی نہج البلاغہ کے لمبے لمبے خطبے پڑھے نہیں جاتے، 3 لائنیں. اور خطبہ 90 اس میں کیا ہے؟ مولانا نے جب وہ خطبہ دیا جس میں کہا زمینیں لوں گا، گھوڑے لوں گا، یعنی تمہاری BMW چھینی جائے گی، تمہاری مرسیڈیز چھینی جائے گی، مولا اعلان کر رہے ہیں. اور نہریں اور کنیزیں جو تم خرید کے لائے سب چھین لی جائیں گی اگر تم نے مال حرام، یعنی مسلمانوں کا مال، یعنی کسی اور کا حق وہ اگر تم نے لیا. تو اب تو لوگوں نے، چاہنے والوں نے وہ مشورہ دیا، مولا گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ اور ادھر آ جائیے زبیر. میں نے 3-4 دن پہلے کہا کہ انہیں تو مولا کا سب سے وفادار ہونا چاہیے تھا، اور شروع میں تھے بھی. کتنی عجیب بات ہے، رسول خدا کے فوراً بعد جب وہ مسئلے ہوئے اس وقت زبیر 100% مولا کے ساتھ تھے. مولا جب خود خلیفہ بن گئے مولا کے خلاف چلے گئے. زبیر کا مولا سے ڈبل رشتہ ہے. زبیر کی ماں صفیہ ابو طالب کی بہن ہے، اور زبیر کے باپ کا نام ہے عوام. عوام کس کے بیٹے؟ خویلد کے. دادا بنے زبیر کے خویلد. خدیجہ طاہرہ کے باپ کون ہے؟ خویلد. وہی خویلد
زبیر کے باپ اور خدیجہ طاہرہ دونوں بھائی بہن ہیں، دونوں خبیل کے بیٹے ہیں اور زبیر ان کے بیٹے ہیں، یعنی جناب خدیجہ ان کی پھوپھی بن رہی، حضرت ابو طالب ان کے ماموں بن رہے ہیں، اتنا کلوز ریلیشن مولا سے، ڈبل خدیجہ طاہرہ کے تھرو بھی رشتہ بن رہا، ابو طالب کے تھرو بھی۔ لیکن علی کے تخت خلافت پہ آنے کے بعد جب علی نے یہ خطبہ دیا، خطبہ ختم ہو گیا، علی چلے گئے اپنے گھر۔ یہ خطبے میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کچھ لوگ وہیں پہ بیٹھ کے کونے میں میٹنگ کر رہے ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ابن ابی وقاص عمر سعد کا باپ وہ ہے، کچھ اور نام ہے جو میں لینا نہیں چاہتا، اور کہا کہ یہ تو غضب ہو گیا، آج تو علی بالکل کھل کے بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا ولید کو کہ تم جاؤ گھر کی تنہائی میں علی سے بات کرو۔ ولید جاتا ہے اور ولید بن عقبہ مولا سے بات کر رہا، نہج البلاغہ خطبہ 90 شرح ابن ابی الحدید میں پورا واقع ہے، بات کر رہے ہیں۔ کیا کہا دیکھیے، بات دیکھیے اس کی کیسی سمجھداری والی بات ہے آج کے مومن کے حساب سے۔ کہا کہ اے ابو الحسن، اور اب تو آپ خلیفہ بن گئے تو اے امیر المومنین، جو آپ آئندہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو پہلے ہو چکا ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، وہ جو مال حرام دیا گیا اور لوگوں نے مکانات خریدے، وہ آپ نے تو نہیں دیا نا، وہ پرانے حکمرانوں نے دیا، وہ جانے، ان کی قبر جانے، اس میں آپ دخل نہ دیں۔ ہاں، آپ اپنے آنے کے بعد مومن تو یہ بھی تیار نہیں ہے جملہ کہنے کو جو ولید کہہ رہا، اب آپ بالکل سخت ہو جائیے، ایک حرام کا درہم ادھر سے ادھر، ایک درہم حرام میں نہیں جانا چاہیے، مومن اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ مولا ہم تو آپ کو مانتے اس لیے ہیں کہ آپ ہمیں حرام کی کھلی پرمیشن دیں، آپ کو مانتے اس لیے بھی ہیں، یہ بڑا کوئی فائدہ ہوگا نا، ہمارا مولا اگر ہے تو حساب کتاب میں بھی بچ نکلے۔ ولید جیسا دشمن کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ بات مان لیتے ہیں، اب آپ حاکم بن گئے، اب آپ ہم کو حرام نہیں کرنے دیں گے، ہم تیار ہیں۔ وہ یہ کہے جو پہلے ہو گیا اس سے آپ کا کیا تعلق؟ 40 سال پہلے، 25 سال مولا خلیفہ بنے 36 ہجرہ میں، تو 25 سال گزر گئے جن واقعات کو انہیں چھیڑنے کی کیا ضرورت؟ علی نے کہا نہیں، مال حرام کتنے ہی سال کیوں نہ گزر جائے، وہ جس کا حق اصلی مالک ہے اس کو پہنچانا لازم ہے، اور چونکہ اب میں حاکم بن گیا میری ذمہ داری۔ تو وہ جو میں نے کچھ مسئلے چھیڑے، دیکھیں بات نامکمل چھوڑ رہا ہوں، کچھ مسئلے میں نے چھیڑے، وہ اسی لیے چھیڑ کہ یہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ تو پیچھا کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کتنی نسلوں تک۔ تو پہلی ہی نسل اگر سمجھ لے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، تو اس کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کے نواسے، اس کی نواسیاں، ان کو تو پرابلم نہ ہونا۔ اور مولا کا میں نے واقعہ بتایا کہ مولا نے کہا کہ ٹائم گزرنے سے مال حرام حلال نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں چلے گا کوئی ہمارا کیا تعلق، ہمارے دادا نے کچھ کیا ہوگا، ہاں انہوں نے نماز قضا کی ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں، انہوں نے شرابیں پی ہیں کوئی تعلق نہیں، انہوں نے کسی اپنے بزنس پارٹنر کو فراڈ کیا تمہارے پردادا تھے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر انہوں نے مال حرام لیا اور وہ تمہارے پاس پہنچ گیا یہ واپس جائے گا۔ یہ ہے ولایت علی، جو علی نے زبانی بتایا، نماز کی شکل میں سکھایا، 4.5 سال کی حکومت کی شکل میں دکھایا، بتایا بھی، سکھایا بھی، دکھایا بھی، یہ ہے ولایت، یہ ہے من کنت مولا، اس کو سمجھو۔ اور اسی ولایت کے لیے حسین کربلا گئے، اور اسی ولایت کے لیے زمانے کا امام بے چینی سے تڑپ رہا ہے اپنی غیبت میں۔ اب یہاں پہ ایک آخری بات کہہ دوں، یہ بہت لمبی بات تھی لیکن میرے پاس صرف 1 منٹ بچ رہا، کیونکہ غم کا بیان بھی اس کے بعد ہے مصائب کا، اور وہ یہ علی کے زمانے میں ہم نہیں تھے تو علی کی حکومت میں یا علی کی فوج میں شامل نہیں ہو سکتے، کربلا میں ہم نہیں تھے تو ہم کربلا کو یاد تو کرتے ہیں، تڑپتے تو ہیں، لیکن کربلا کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن امام زمانہ کے لشکر میں تو شامل ہو سکتے ہیں نا۔ امام زمانہ کے لشکر میں کون شامل ہوگا؟ میں ولایت سے نہیں ہٹ رہا ہوں، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں کتنا اس کا جواب دیا جائے، مختصر ترین جواب دے رہا ہوں۔
امام زمانہ کے لشکر میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اس وقت کے بیسٹ ہوں گے. باقی ساری بحث چھوڑ دیجیے. امام زمانہ کا لشکر اپنے زمانے کے چنے ہوئے چوزن اور بیسٹ لوگوں پہ مشتمل ہوگا. جیسے کربلا میں آقا حسین کا لشکر. شب عاشور آقا نے یہی جملہ کہا تھا, جتنے اچھے صحابی مجھے ملے, یہ شب عاشور ہے آسٹریلیا میں, جتنے اچھے صحابی مجھے ملے آدم سے لے کے میرے جب تک کسی کو نہیں ملے بیسٹ. یہ آقا حسین نے کہا بیسٹ, یہ امام زمانہ بھی کہیں گے بیسٹ, یہ آپ کی عقل بھی کہے گی. کیا امام زمانہ کا لشکر بیسٹ آدمیوں پہ ہونا چاہیے؟ تو اب 1 منٹ کا جواب سنی. بیسٹ کسے کہتے ہیں؟ کبھی نمازی بیسٹ نہیں ہوتا. کربلا میں نمازی بھرے پڑے تھے لشکر یزید. کبھی حاجی بیسٹ نہیں ہوتا. حسین کو شہید کرنے کے لیے حاجی ہی آئے تھے تلواریں لے کر. بیسٹ کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ وہ کرے گا جو اس دنیا میں بیسٹ نظام لے کے آیا ہے, اللہ کا رسول. قرآن بیسٹ کتاب ہے, شریعت محمدی بیسٹ. یا رسول اللہ, سب سے بہترین انسان کون؟ کہا جو اپنی فیملی, اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے بہترین ہو. اگر کبھی دیکھنا ہو کہ یہ آدمی اچھا ہے کہ نہیں, جا کے اس کی بیوی اور بچوں سے پوچھو, سوائے دین کے معاملے کے. بے حجاب عورت ہے, اس سے جا کے پوچھے تمہارا شوہر کیسا ہے, کہے کہ میری قسمت پھوٹ گئی. لیکن ایک عام مومن کا بیسٹ. پھر پیغمبر نے خالی یہ کہانی آگے بھی ایک جملہ مکمل کر دی, کہا کہ بیسٹ وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے لیے بیسٹ ہو, اس میں بھی بیوی, کیونکہ اگلا جملہ یہ, اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. کائنات کا بیسٹ کون ہے؟ رحمت للعالمین, حسین کا نانا جسے آج ہم پرسہ دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے لیے بیسٹ ہوں. بری بیویوں کے لیے جو بیسٹ ہو رہا ہے. امام زمانہ کی فوج کی بھی خاصیت یاد رکھی. یہ نماز, یہ روزہ, یہ جو میں نے نماز کی اہمیت بتائی ہے, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا نماز کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. میں نے مال حلال کی اہمیت بتائی ہے, لیکن یہ سب کافی نہیں ہے جب تک کہ آدمی اپنی بیوی کے لیے اچھا نہ ہو. یہ پیغمبر کی حدیث بیسٹ. اور پیغمبر نے کہا میں بھی اپنی بیویوں کے لیے بیسٹ. لیکن اب آپ کو رب سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی یہ بات ذرا لمبی ہے, پرسوں ذرا کچھ اور اس کے پہلو آئیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, میدان کربلا میں جب حسین پہنچے تو یہ اس جملے کے ساتھ پہنچے کہ میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا ہے جہاں رباب یا سکینہ نہ ہو. چلے سکینہ تو سمجھ میں آتا ہے, بچی ہے, جگر کا ٹکڑا ہے, باپ کو بیٹیوں سے محبت ہے. رباب کا نام پہلے لیا. ایک عام انسان بھی اگر ذرا سوبر ہونا تو وہ اپنی بیوی کے حوالے سے جملہ کہتے ہوئے گھبرائے گا. یہ امام وقت ہے جو اس وقت اس کائنات کا بہترین انسان تھا. 10th of محرم 61 ہجرہ میں اس کائنات کے بہترین انسان کا نام حسین ابن علی تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا جہاں رباب نہ ہو. لوگ تو اپنے جملے کہیں گے نا, مثلا جہاں دعائیں نہ ہو وہاں دل نہیں لگتا, جہاں قرآن نہ پڑھا جائے وہاں دل نہیں لگتا, جہاں مثلا مجلس نہ ہو وہاں دل نہیں لگتا, جہاں نمازیں نہ ہو, کہا نہیں, جہاں رباب نہ ہو. آقا حسین رسول اللہ ہی کے تو بیٹے ہیں نا. رسول کہتے میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں, میرا حسین اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے, اور میرا چاہنے والا مومن اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوگا. چنانچہ تاریخ میں جملے ہیں کہ جب کوئی رسول اللہ کے حالات پوچھتا ہے ان کی بیویوں سے جا کے پوچھتا. اور آج بھی کہا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے فلاں مومن کیسا ہے, جا کے اس کی بیوی سے پوچھ لو. سعد ابن معاذ آپ کو یاد آ گئے ہوں گے, ان کو پرسوں تک یاد رکھیے گا, بہت اہم ایک میسج. رباب جو جملہ ان تاریخوں میں علماء اکثر کہتے ہیں, اسی کو دہرا رہا ہوں.
کہ کربلا کے جہاد میں زینب نے جو جہاد کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے، لیکن واقعاً اگر کربلا کے جہاد میں کسی کا کارنامہ نظر آئے گا تو وہ علی اور فاطمہ کی بہوؤں کا ہے۔ نعوذ باللہ، میں شہزادی زینب کی توہین نہیں کر رہا، زینب تو نام اس شخصیت کا تھا جس نے فاطمہ کا دودھ پیا، جس کی رگوں میں علی کا خون گردش کر رہا، جس نے عصمت و طہارت والے گھر میں پرورش پائی ہے، جس کی ماں بھی معصومہ ہے، جس کا باپ بھی معصوم ہے، جس کا بھائی بھی معصوم ہے۔ وہ تو جیسا بھی جہاد کریں گے ہمیں کم ہی لگے گا۔ ہمارا سلام ہو علی کی بہوؤں کو، ہمارا سلام ہو فاطمہ کی بہوؤں کو، جنہوں نے علی اور فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لی۔ وہ امتی گھر میں پیدا ہوئی، نہ کسی کا باپ معصوم تھا، نہ کسی کی ماں معصومہ تھی، نہ کسی کے رگوں میں معصوم خون ہے، نہ کسی نے معصومہ کا دودھ پیا، لیکن ایسا جہاد ان کا نظر آتا ہے کہ اگر دلیلیں ہمیں نہ روکیں تو ہمیں ام کلثوم اور رباب کے جہاد میں فرق بھی نہیں لگے۔ وہ تو دلیل ہم کو روکتی ہے کہ زینب زینب ہے، کلثوم کلثوم ہے۔ جناب رباب کے بارے میں تاریخ کا جملہ ہے کہ یہ 3 بہنیں تھیں، بڑی بہن اور چھوٹی بہن۔ رباب سب سے چھوٹے تھے، ان کی ایج میں اتنا فرق تھا جتنا ماں اور بیٹی کی ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑی بہن کی شادی مولا نے خود سے کی، باپ آیا تھا، ان کی ماں مر گئی ہے، پالنا مشکل ہو رہا، مولا نے خود سے کی۔ جو دوسری بہن تھی، جب وہ ذرا بڑی ہوئی تو ان کی شادی اپنے بیٹے حسن سے کی، جو ام فروہ کہلاتی ہے، قاسم کی ماں، اور تیسری بہت چھوٹی تھی، اور جب یہ شادی کے قابل ہوئی تو پھر شادی رباب سے کی، شادی حسین سے کی۔ ام فروہ اور رباب بہنیں ہیں، اس لیے قاسم و علی اصغر فرسٹ کزن بھی ہیں ایک دوسرے کے، ماں کے رشتے سے بھی، باپ کے رشتے سے بھی۔ اور تاریخ میں 2 عجیب جملے آتے ہیں۔ پہلا جملہ میں اکثر حوالہ دے کے پڑھتا ہوں، خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب جیسے مقدس لیکن دین کے خدمت گزار خطیب کا جملہ ہے۔ 28 رجب کا قافلہ جب مدینے سے چل رہا تھا، سواریاں آ گئیں، سب ایک دوسرے سے رخصت ہو چکے، حسین کا پیغام پہنچا، بہن زینب سواریاں آ چکی ہیں، بیویوں سے کہو کہ سواریوں کے لیے باہر آ جائیں۔ ادھر فاطمہ صغرا جسے اب تک ذرا سی امید تھی کہ شاید میرا بابا مجھے لے جائے، جب یہ دیکھا کہ سواریاں آ گئی، اب کوئی امکان نہیں ہے، تو ایک مرتبہ وہ رباب کے قریب آئی اور کہا کہ اماں رباب ذرا اصغر کو میری گود میں دیجئے، جب سے یہ پیدا ہوا میں نے اسے گود میں ہی نہیں لیا، کیونکہ صغرا بیمار ہے اور نیو بورن بچہ جو ہے اس کو بیمار سے کچھ دور رکھتے ہیں، لیکن اب تو جا رہا، گود میں دیجئے۔ صغرا نے اپنی گود میں لیا، اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے ایک جملہ کہا کہ اصغر بھیا سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ خدا معلوم کس طرح سے یہ جملہ کہا، کس طرح اصغر نے سنا، بس ایک بار صغرا کی گود سے سینے سے اس طرح لپٹ گئے کہ اب رباب آئیں، بیٹا سواری کی جانب جانا، میری گود میں آ جا۔ اصغر دیکھنے کو تیار نہیں، ام فروہ خالہ بھی ہیں، وہ آگے بڑھی، بیٹا میری گود میں آ جا، لیکن اصغر دیکھنے کو تیار نہیں۔ حسین کا دوسرا پیغام آیا، فضہ دوبارہ آئی، شہزادی آقا کہہ رہے دیر ہو رہی ہے، ذرا بیویوں سے کہو کہ باہر آئیں۔ اب خود زینب آگے بڑھی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، ثانیہ زہرا بلا رہی ہیں، لیکن اصغر اس وقت بھوپی کی گود میں بھی نہیں جا رہا۔ حسین کا تیسرا پیغام آیا، فضہ آتی اور کہتی ہے کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے باہر آئیے، تاخیر ہو رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا کو بلا کے لانا۔ حسین آئے، زینب کیا بات ہے؟ زینب شریکت الحسین ہے، جہاد میں برابر کی شریک ہے۔ حسین نے کہا زینب دیکھ رہی ہو کتنی دیر ہو رہی ہے؟ کہا بھیا کیا کروں، اصغر نہیں مانتا، بہن کی گود سے الگ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ حسین آگے بڑھے، اب حسین نے ایک جملہ اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کہا
اور کیا جملہ کہا، ادھر باپ کا جملہ سنا، اصغر تڑپ کے بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے. کیا جملہ کہا اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہیں کرتا، لیکن جو جہاد میں کربلا میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میرا جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا. اب یہ جو سننا ہے بابا کے جہاد میں میرے خون کی ضرورت ہے، وہ تڑپ کے اصغر ایک بار حسین کی گود میں آ گئے. یہ ایک جملہ یاد رکھیے. دوسرا جملہ، یہ آج کی رات عاشور کی رات، یہ قیامت کی رات ہے کربلا کے لیے. حسین نے جیسے ہی رات شروع ہوئی، اصغر کے حوالے سے دو جملے بہت عجیب آتے ہیں. پہلا یہ ہے، دوسرا بھی سنیے گا. جیسے ہی رات شروع ہوئی، مغرب اور عشاء کی نماز مکمل ہوئی اور حسین نے اپنے تمام اصحاب کو اپنے خیمے میں جمع کیا. ایک طرح سے حسین کی فوج کی یہ وار کونسل، جنگی حکمت عملی طے ہو رہی ہے، اور ابو تراب کا بیٹا اسی تراب پہ بیٹھ گیا اور کہا کہ میرے سامنے بیٹھ گیا. دیکھو اے میرے صحابیوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم میں سے جو جانا چاہے میں جانے کی اجازت دیتا ہوں. سب کے سر جھک گئے. حسین نے اپنی بات دہرائی، میں اس سے کوئی شکایت بھی نہیں کروں گا اگر کوئی چلا گیا، میں اجازت دیتا ہوں. پھر سب کے سر جھکے ہوئے. حسین نے کہا شاید آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے تمہیں حیا اور شرم آ رہی ہے. اکبر بیٹا چراغ گل کر دے. اندھیرا ہو گیا، چراغ گل ہو گیا. حسین نے کہا اب اندھیرا، اب تو جو جانا چاہے چلا جائے. ہاں اب کچھ حرکت کی آواز آئی، اب ایسا لگا کہ کوئی موومنٹ ہو رہا. ابھی تک خاموشی تھی. تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا اکبر بیٹا چراغ کو دوبارہ روشن کر دے. اب جو دوبارہ چراغ کو روشن کیا گیا، کوئی نہیں گیا. تو یہ موومنٹ کیسا تھا؟ سب کی حالت بدلی نظر آ رہی ہے. جوان ہیں سینہ تان کے کھڑے ہیں، بچے ہیں وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے اونچے قد دکھا رہے ہیں. بوڑھوں نے اپنے سر سے عمامے اتار کے اپنی کمر میں جھکی ہوئی کمر پہ باندھ کے کمر کو سیدھا کیا. ہر ایک اب ایک سپاہی کی شان سے نظر آ رہا. حسین نے کہا جا نہیں رہے؟ 3 بار اجازت دے چکا ہوں، بس یہ کہنا تھا کہ اب ان کا صبر جواب دے گیا. سب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ بولے اور کہا کہ اے حسین، میں نے تیرے نانا کا زمانہ دیکھا، میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا، وہ رسول کا صحابی ہے. میں نے تیرے بھائی کا زمانہ دیکھا، جو تو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تیرے منہ پہ یہی سجتا ہے، لیکن اپنے گھر سے بہتر گھر بتا دے کہ جہاں چلا جاؤں، اور اپنے در سے بہتر در بتا دے کہ جہاں چلا جاؤں. بوڑھا آدمی جوش میں چند جملے کہہ گیا، ایک مرتبہ غش کھا کے گر پڑا. پھر حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جواب دیتے ہیں جیسے بچپنے کے دوست کو جواب دینا. کہا حسین تو ٹھیک کہہ رہا، میں جانے کو تیار ہوں، سب سے پہلے میں جاؤں گا، لیکن صرف ایک سوال کا جواب دے دے. اگر قیامت کے دن تیری ماں فاطمہ نے پوچھ لیا حبیب میرے حسین کو اکیلا چھوڑ کے آ گیا، میں کیا جواب دوں گا تیری ماں کو؟ وہ جواب بتا دے. حبیب جانے کو تیار. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے. اچھا اپنے خیمے بیویوں کے خیموں کے چاروں طرف لگا لو تاکہ رات کو دشمن اچانک حملہ نہ کرے. یہ کہہ کے حسین ان کے ساتھ باہر نکلے. خیموں کا نظام قائم کیا جا رہا اور ادھر اصحاب امام نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے ہر ایک عبادت کرے گا جو مجلس کے شروع میں روایت پڑھ لی. لیکن یہ جو بیویوں کے خیمے ہیں ان کے مین گیٹ کے باہر ایک صحابی پہرا دے گا باری باری. 2 گھنٹے کے بعد وہ مصلی سے اٹھ کے آئے گا. جتنا مصلی پر بیٹھ کر نماز کا ثواب ہے اتنا ہی اہل حرم کے پہرے کا ثواب ہے. یہ طے کیا. اب وہ اپنی باریاں لگا رہے ہیں اور حسین اب خیموں کے درمیان جہاں سیدانیوں کے خیمے تھے، آج بھی جو خیمہ گاہ میں ہیں، آج بھی آپ یوٹیوب کے کلپ میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جلوس جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، وہاں پہ پہنچے. دیکھا کہ مکان خیموں کے صحن میں بے چینی اور بے قراری کے ساتھ فاطمہ کی بیٹی زینب ٹہل رہی. جیسے ہی بھائی کو آتے دیکھا، بہت دیر بعد بھائی آیا. نماز ختم ہوئے کتنی دیر ہو گئی. تڑپ کے کہا بھیا یاد ہے نا مجھے اور تمہیں دونوں کو نانا کا زمانہ؟ نانا دنیا سے گیا، گھر کا دروازہ جلا، اماں کے پہلو پہ کوڑا پڑا، میرا بھائی محسن مارا گیا.
یاد ہے نا بھیا حسن کا زمانہ، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کیا تمہیں اپنے ان صحابیوں پہ بھروسہ ہے؟ ایسا نہ ہو کہ عین وقت پہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ حسین کوئی جواب دے۔ یہ جملہ در خیمہ پر کھڑے بریر حمدانی نے سن لیا جن کی باری تھی۔ بس ایک بار اصحاب امام کے خیموں کی جانب رخ کی اور آواز دی، اے مسلم ابن اوسجا، اے حبیب ابن مظاہر، ذرا دوڑ کے آنا۔ سارے اصحاب امام مصلی پر سے اٹھے، دوڑے دوڑے آئے۔ بریر کیا بات ہے؟ کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ بریر نے کہا نہیں، اس سے بڑا امتحان فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاداری پہ یقین نہیں آ رہا ہے۔ بس اتنا سننا۔ اصحاب امام نے نیام سے تلواریں نکالی، ہر ایک نے اپنی گردن پہ تلوار رکھی۔ حبیب نے کہا شہزادی اگر حکم دیجئے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں۔ زینب نے کہا بھیا فاطمہ کی بیٹی بال کھول کے تمہیں دعا دیتی ہے، جاؤ جا کے میرے بھیا کی حفاظت کرتے رہو۔ اور زینب اپنے خیمے میں آ گئی۔ حسین نے کہا زینب بہن ہر بی بی سے کہو اپنے اپنے خیمے میں چلی جائے۔ بیویاں خیموں میں گئیں۔ تھوڑی دیر حسین مصلی پر بیٹھے۔ یہ آج کی رات کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ شب عاشور ذہن میں ایک منظر لے کر آئیے، 61 ہجری، میدان کربلا، جنگل کا سناٹا، ایک پیاسوں کا لشکر۔ حسین اپنے خیمے سے آدھی رات کے بعد اٹھے اور ایک ایک بی بی کے خیمے کو باہر سے دیکھ رہے۔ یہ بیویوں کا امتحان۔ کیا دیکھا؟ ہر بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، بلکہ تیار کر چکی ہے۔ کیا منظر دیکھتی ہیں کہ ام فروہ کی گود میں قاسم سر رکھے لیٹے ہیں، اور ام فروہ کہہ رہی ہے قاسم بیٹا کل تجھے ایسا جہاد کرنا ہے کہ دشمن پکار اٹھے کہ یہ حسن کا وارث ہے۔ ام لیلا اپنے ہاتھ میں شمع لے کے بیٹھی ہیں، اکبر کے چہرے کو دیکھتی جاتی ہیں۔ اکبر بیٹا تیری ماں تیرا چاند سا چہرہ ایک بار اور دیکھ لے۔ زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے، دیکھا اون اور محمد کو اپنے سامنے بٹھایا ہے، کبھی جعفر طیار کے کارنامے سنا رہی ہیں، کبھی حیدر کرار کے۔ ایک ایک بی بی کل کے جہاد کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی ہے۔ ہر بی بی خوش ہے۔ صرف ایک خیمے کے قریب گئے تو رونے کی آواز سنی۔ یہ کس کا خیمہ تھا؟ یہ رباب کا خیمہ تھا۔ میرے آقا نے خیمے کے قریب آ کے دیکھا رباب کیوں رو رہی ہیں، دیکھا اصغر کے جھولے پر، ابھی تھوڑی دیر میں جھولا برآمد ہونے والا ہے نا، ایسا ہی جھولا یہ شبیہ ہے کربلا کے جھولے کی، جھولے پر گہوارے پر سر رکھے ہوئے رباب رو رہی ہیں۔ حسین پہلی بار کسی خیمے میں داخل ہوئے، رباب کے خیمے میں داخل ہوئے کہ رباب خیریت تو ہے کہ اصغر مارا گیا جو رو رہی ہوں؟ کہا کہ نہیں مولا، اس سے بھی بڑی میری بدقسمتی ہے۔ مولا میں آپ کی ایک کنیز، جب میری شادی ہوئی اور میں آپ کے گھر میں آئی تو میں نے سوچا مجھ سے زیادہ خوش قسمت اس دنیا میں کون ہوگا۔ جوانان جنت کا سردار میرا شوہر بنا ہے، علی اور فاطمہ کی بہو قرار پائی، پھر اللہ نے مجھے اولاد دی، پہلی اولاد بیٹی دی، دوسری اولاد بیٹا دیا، فیملی کمپلیٹ ہو گئی نا، بیٹا بھی مل گیا بیٹی بھی مل گئی۔ لیکن مولا آج اپنی بدقسمتی یاد آ رہی ہے، اگر بڑی کوئی اولاد ہے جو چل سکتی ہے تو وہ لڑکی ہے جو مقتل میں جاتی نہیں ہے، اور جو مقتل میں جا سکتا ہے لڑکا وہ اتنا چھوٹا کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی اصغر کو مقتل میں نہیں لے جا سکتی۔ مولا جب ہر بیوی کو دیکھ رہی ہوں وہ کل کے لیے قربانی تیار کر رہی ہے، رہ کہ مجھے یہی افسوس کہ میرے پاس آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے۔ ارے قیامت میں اپنی شہزادی فاطمہ کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ مجھے نہیں معلوم میرے آقا نے کیا جواب دیا۔ میں ہوتا تو ایک ہی جملہ کہتا، شہزادی رباب آپ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ رہی ہیں؟ ارے آپ کی اولاد تو ایسا جہاد کرے گی کہ دنیا عباس کو بھول جائے گی۔ آپ کی بیٹی سکینہ شام کے قید خانے میں وہ جہاد کرے گی کہ نام یزید داخل دشنام ہوگا، اور آپ کا اصغر تو کل ایسا جہاد کرنے والا ہے۔ اکبر کا جہاد بھول گئے لوگ، عباس کا جہاد بھول گئے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ کوئی مجاہد ایسا ہے جس نے یزیدی لشکر کو رلا دیا؟ صرف ایک مجاہد کربلا کا ننھا کمسن مجاہد، جس کے جہاد کو دیکھ کر لشکر یزید بھی رونے پہ مجبور ہو گیا۔ اگلا دن آتا
اگلا دن آتا ہے، صبح سے حسین جہاد کرتے ہیں، آخر وہ وقت آیا حسین نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میرا مددگار؟ 3 بار آقا نے استغاثہ کیا تھا، یہ پہلا استغاثہ تھا، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میرا مددگار؟ عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اونو محمد مارے گئے، اور حبیب ابن مظاہر مارے گئے، حسین اکیلا۔ جیسے ہی یہ کہا خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یاد کیجئے خیمہ گاہ تلہ زینبیہ کے پیچھے ہے، تلہ زینبیہ پہ آواز استغاثہ۔ حسین اتر کے آئے، خیمہ گاہ میں گئے، کہا زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، بیویاں کیوں رو رہی؟ کہا بھیا ادھر تو نے کہا تھا حل من ناصر، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ ارے یہی جھولا تو ہے جس سے اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ یاد دلا رہا ہوگا، بابا مدینے سے وعدہ کر کے لایا تھا کہ آج کا جہاد میں بھی کروں گا، میرے ہوتے ہوئے حل من ناصرین کیوں کہہ رہا ہے؟ جب تک تیرا یہ ناصر زندہ ہے، بہت چھوٹا ہے تو کیا ہوا، شیر خدا کا پوتا ہے نا۔ حسین نے اپنی گود میں اصغر کو لیا اور ایک مرتبہ فوجی اعداء کے سامنے گئے، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، پانی کے قطرے دے دو، صاحب اولاد ہو۔ زمین پہ لٹا کے پیچھے ہٹ گئے، شاید تمہارے دل میں خیال ہے میں اپنے لیے پانی مانگ رہا، پھر بھی کوئی ظالم آگے نہ بڑھا۔ حسین آگے بڑھے، دوبارہ اصغر کو گود میں لیا، ایک جملہ کہا، اے اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود ان پہ تمام کرو، حسین کو کچھ نہ کہنا پڑے۔ اور اصغر نے سوکھے ہونٹوں سے ننھی سی زبان باہر نکالی، یہ ننھی سی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیر رہے ہیں، اور کیا جہاد شروع ہوا۔ فوج یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ عمر سعد گھبرا کے ہرملہ کے قریب آیا، کہا ہرملہ اگر کچھ دیر اور یہ کیفیت رہی تو میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ ہرملہ نے اپنے تیروں کو دیکھا، عرب میں ایک بھال کا تیر کسی آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا، اور 3 بھال کا تیر جب کسی گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا کسی درخت میں سوراخ کرنا ہو۔ 6 مہینے کا ہنسلیوں والا اصغر، وہ نازک سا گلا، ہر مولا نے 3 بھال کا تیر نکالا، یہ تیر کمان میں جوڑا، ایک مرتبہ تیر چلانا چاہتا ہے، ہاتھ کانپے، تیروں کمان زمین پہ گر پڑا، دوبارہ کوشش کی، دوبارہ تیر نہ چلایا گیا، کمان نہ کھینچی گئی۔ آخر اس کا دوست سنان قریب آتا ہے اور کہتا ہے آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لے لوں گا۔ ایک 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا، کمان نہیں کھینچی جا رہی۔ عجیب جواب دیا ہرملہ نے، کہا کہ نہیں بچے کی بات نہیں ہے، ادھر میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں۔ خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے ششماہے کو کیسے نشانہ بناؤں۔ سنان نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کمان کھینچی، 3 بھال کا تیر چلا، اصغر کا ننھا سا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھد گیا۔ حسین نے تیر نکالنا چاہا، ششماہا اصغر طرف اٹھا۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مگر شیر خدا کا پوتا ہے، حسین جیسے صابر کا بیٹا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں، تڑپنا نہیں۔ اب بچہ خاموش ہو گیا۔ حسین نے تیر نکالا، خالی تیر نہ نکلا، اصغر کی جان بھی نکل گئی، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا، چلو میں اصغر کا خون لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں۔ ارے عرش الہی کانپ اٹھا، آسمان کانپ اٹھا، آقا یہ معصوم خون نہ آنے پائے، قیامت تک بارش کا قطرہ نہ برسے گا۔ حسین نے ایک مرتبہ خون زمین پہ پھینکنا چاہا، ارے زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین تھرا اٹھی، آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے، قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ حسین حیران کھڑے ہیں، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، لیکن نہیں، اصغر کو خون کا ٹھکانہ مل گیا۔ حسین نے یہ خون اپنے چہرے پہ ملا، ریش مبارک تک خون پہنچا،
نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا، نانا ذرا دیکھ تیری امت نے میرے اصغر کے ساتھ کیا کیا۔ اور ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کل آپ اس جملے پہ عمل کریں گے، کل آپ عمل کریں گے۔ حسین جیسا صابر کائنات نے آج تک نہیں دیکھا ہے، اتنا صابر۔ پورے جہاد کربلا میں حسین کبھی پریشان ہوئے ہیں؟ حسین کبھی مضطرب ہوئے ہیں؟ نہیں، مگر صرف ایک موقع تھا، اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے، حسین جیسا صابر پریشان ہے، کیا کروں؟ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ حسین فیصلہ نہیں کر پا رہا، اصغر کو دفن کرے یا ماں کو جا کے یہ لاشا دکھائے۔ ایک مرتبہ در خیمہ پر پہنچے، رباب سے کہا تیرا اصغر آ گیا۔ سکینہ تڑپ کے آئی، بابا کیا اصغر کو پانی مل گیا؟ اور رباب نے یہ منظر دیکھا، صرف ایک جملہ، یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، آئے 6 مہینے کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے، آئے میرا ششماہا، آئے میرا اصغر۔